بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ون ہادی اسٹوڈیو کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسے نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پنڈت کی بیٹی کالا جادو کر کے غریب لوگوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہے، ان نسلوں کو تم بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والا یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوا بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سام اس کے سامنے سے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ اس سام کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سام بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سام نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے باوجود غلام جب انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی تو پوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے اور حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا
یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے مایہ ناز طبیب حکیم بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالک باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، یہاں کے سردار کے ساتھ چلو، کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے جگہ پر اچھی طرح مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا رکو۔ ایک منٹ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا کیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کی تھی وہ اب پہلی حالت پر آ گئی تھی، پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا اس فقیر کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا تو پوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور یہ بولا گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا۔ پنڈت نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں
کیا اکیلا رہوں گا؟ بولا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے۔ آپ کے سامنے بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہو، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال میں لے کر مجھے رونا پڑے تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیے، میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنی مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی، اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دیکھ کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنی عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کڑے کڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کے گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی اپنی دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔